اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو اس کے جواب میں تم بھی اسے تحفہ دو، اور تمہارا جو تحفہ ہے وہ اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر اس سے بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا ہی دے لو جتنا اس شخص نے آپ کو دیا ہے۔ یعنی مسلمان کا آپس کے اندر تحفے تحائف کا یا احسان کا یا کسی اور معاملے کا آپس میں ہوتا رہتا ہے۔ ایک شخص دیتا ہے، دوسرا خاموشی سے رکھ لیتا ہے اور اپنی زبان سے کبھی بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے کہ بھائی آپ نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی عمر لمبی کرے۔ اس طرح کی دعائیں جو ہوتی ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دے سکتا ہے، لیکن اس قدر ہمارے دل سخت ہو چکے ہوئے ہیں، ایک نے بڑا دل کر کے تحفہ دیا اور جس نے تحفہ لیا اس نے چپ کر کے لے لیا، آگے سے اس کے تحفے کو یاد تک نہیں رکھا۔ آپ پر زندگی کے اندر کوئی شخص احسان کرتا ہے، اب ایک وقت آیا ہے اب اس شخص کو ضرورت ہے، لیکن یہ شخص فل بدید ہو چکا ہوا ہے، اس نے اس پر احسان نہیں کرنا، کیا تھا وہ ٹھیک ہے کیا تھا، اس کی اپنی مرضی سے، میں نے اس سے بولا تھا۔ عموماً یہ بڑے اس طرح کے واقعات، اس طرح کے معاملات ہمارے آپس میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت ایک نسخہ میں عطا فرمایا ہے، وہ کیا ہے کہ جب بھی تمہارے پر کوئی احسان کرے، تمہارے ساتھ نیکی کرے یا تمہارے ساتھ کوئی بھی حسن سلوک والا معاملہ کرے تو جواباً تم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ سب سے ہلکی چیز وہ یہ ہے انسان اپنی زبان سے شکریہ ادا کر لے، بھائی آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، اور کبھی بھی اس شخص کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ تو اللہ کے شکر گزار بندے اس وقت بنے گے جب انسانوں کے شکر گزار ہوں گے۔ مَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، بھائی جس نے اللہ کا شکر ادا اس نے کیسے کرنا ہے، وہ انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو فرمایا جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کرتا اللہ کا بھی وہ شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک چھوٹی سی نصیحت میں آپ کو یہی دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کے اندر یہ بڑے معاملات ہوتے ہیں، کسی کا احسان ہے ہمارے اوپر، کسی کی نیکی ہے، وہ مشکل وقت میں آپ کے کام آیا ہے، آپ بھی اس کے وقت کوئی بھی مشکل وقت آپ پڑتا ہے اس کے اوپر، آپ اس کی مدد کریں۔ اور یہی سیرت رسول ہے، یہ سیرت رسول کا بڑا شاندار ٹاپک ہے کہ آپ پر جن لوگوں نے احسان کیا آپ نے کبھی بھی ان کو فراموش نہیں کیا ہے، آپ نے ان کی اس نیکی کو یاد رکھا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ آپ نبی اسلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، آپ پر جن مسلمانوں نے خصوصی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ احسان کیے ہیں، آپ کی خیرخواہی کی ہے، آپ کی مدد کی ہے، تعاون کی ہے، نصرت، آپ کی صحبت، ہر وقت آپ کے ساتھ۔ آپ یہ ان کی نیکی کو، ان کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کیا ہے، آپ ہر وقت یہ یاد رکھا کرتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کی تھوڑی بہت کچھ بات ہوئی، تو ابوبکر صدیق نے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، تو عمر چونکہ جلالی طبیعت کے تھا، میں نہیں معاف کروں گا، میں روتے ہوئے ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف پر، میں مجھ سے تھوڑی سی کوئی غلطی ہو گئی ہے، عمر معاف نہیں کر رہے ہیں، مجھ سے اب خفا ہو چکے ہیں، معاف نہیں کر رہے ہیں، اور اتنے میں ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ وہ صدیق ہے، یہ وہ ابوبکر ہے جب ساری دنیا، سارے لوگ اپنے بیگانے سب میری تکفیر کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے،
اکیلا صدیق تھا جو اقرار کر رہا تھا، تم سب نے جواب دیا تھا، اکیلا صدیق تھا جس نے یہ مانا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ واقعی آپ پر معراج ہوئی ہے، آپ ساتوں آسمان گئے ہیں، آپ نے جنت اور جہنم کی سیر کی ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں۔ فرمایا یہ وہ ہے، فرمایا لا توزونی فی صاحبی، فرمایا میرے اس ساتھی کے بارے میں مجھے کبھی بھی تکلیف نہ دیا کرو۔ اس نے اس وقت ساتھ دیا تھا جب کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس نیکی کو یاد رکھا، آپ نے فراموش نہیں کیا۔ آپ سمجھتے ہوں گے یہ تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے تھے۔ آپ کی نیکی، جس شخص نے آپ پر نیکی کی، آپ پر احسان کیا، آپ نے تو دنیا کے اندر اس کا احسان کا بدلہ دے دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے دل برداشتہ ہو کر تبلیغ کی، بڑا سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے، آپ طائف چلے جاتے ہیں، آپ مکہ چھوڑ کر طائف جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ طائف کے لوگ بات مان لیں، طائف والوں کا وہی ریاکشن، وہی رد عمل، مارا پیٹا، بڑا مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب آپ واپس آ رہے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے مکہ والے واپس نہیں آنے دیں گے، کیونکہ میں مکہ چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے اپنے غلام کے ذریعے پیغام بھجوائے مختلف سرداروں کو کہ مجھے کوئی پناہ دے دے، تو سب نے انکار کر دیا، کہا ہم کوئی پناہ نہیں دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے دین کے مخالف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک شخص تھا، ایک کافر تھا، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی تھی، اس کا نام تھا مطعم بن عدی، جس نے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ آئیے میرے پاس اور میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، عرب میں رواج ہوا کرتا تھا، جو شخص کسی کو امان دے دیتا نا، اس پر جان بھی لٹا دیتا تھا۔ وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیا ہے، اب اس کا کوئی بھی بال باقا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کے ہمراہ لا کر مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ ابو جہل نے دیکھا، ابو جہل کہنے لگا اے مطعم تو بے دین ہو گیا؟ کہا نہیں بے دین نہیں ہوا، بس پناہ ہی دی ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، جس کو تم نے پناہ دی ہے ہم نے بھی اس کو ہی پناہ دی ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اب یہ تھی بہت بڑی نیکی، یہ مطعم بن عدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑی نیکی تھی کہ آپ مکہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، اور مطعم بن عدی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ پاک کے اندر۔ اب کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو فراموش نہیں کیا، اس کو بھولے نہیں۔ جب بدر کا مارکہ ہوا، اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو 70 مارے گئے، کافروں کے 70 قیدی ہوئے، اور قیدیوں کے بارے میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے ان قیدیوں کا، ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، ایک صحابی نے مشورہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیں سب کو، آپ اپنے کو قتل کر دیں، میں اپنوں کو قتل کروں گا، اور ابو بکر اپنوں کو قتل کریں گے۔ صدیق اکبر نے مشورہ دیا فدیہ لے کے آزاد کر دیتے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بچوں کو پڑھائیں، اس کے طور پر ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، فرمایا لو کان مطعم بن حی، فرمایا مطعم بن عدی اگر آج زندہ ہوتا نا، ثم کلمنی، پھر مجھے ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے صرف بات کرتا، میں بغیر جزیے، بغیر فدیے، بغیر رقم کے اس کے کہنے پر سب کو آزاد کر دیتا۔ کیوں؟ اس نے مجھ پر نیکی کی تھی، اس نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ تو یہ سیرت رسول کا بڑا شاندار ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے، اس کی طرف بھی آنا چاہیے، اس کی طرف بھی آپ کو سوچنا چاہیے۔ آپ کی زندگی کے اوپر آپ کے سب سے زیادہ جو احسانات ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد، وہ آپ کے والدین کے ہیں، سب سے زیادہ احسانات والدین کے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، نیکی کیا کرو، ان کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ اسی طرح میاں بیوی کے احسانات ہیں، بھائی بھائی کے ایک دوسرے کے احسانات ہیں، دوست دوست کے احسانات ہیں۔ تو کبھی بھی دوست، بھائی بہن، باپ بیٹا ایک دوسرے کے احسانات کو فراموش نہ کرے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ پر کسی شخص نے احسان کیا ہے، آپ نے کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کیا، آپ نے بھولے نہیں ہیں، آپ ہر وقت اس کو یاد کیا کرتے تھے۔